ظاہر ہے ہمیں نظر آیا کہ جب شری لنکا نے ڈیفالٹ کیا 370 روپے پر ان کی کرنسی چلی گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں، مگر اس کے بعد انہوں نے ریکور کیا ہے، 300 سے ہمیں نیچے آتی نظر آئی ہے، 70 روپے کی ریکوری ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں۔ اب اگر انسرٹینٹی ہے مارکیٹس میں، ظاہر ہے آپ 200 روپے پر لانے کا دعویٰ کرتے تھے، آج آپ خود ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ 244 کہہ رہے ہیں، مگر مارکیٹ میں 300 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، انٹر بینک میں 286 روپے کا ہے، تو یعنی آئی ایم ایف لازمی ہے نا۔ تو پرابلم ہے کہ آئی ایم ایف ہی انریزنیبل ہو رہا ہے یا ہم نے پچھلے اس 4 سال کے پروگرام میں بار بار ان کا ٹرسٹ توڑا ہے۔ سو ایک تو ملٹیپل لیول پر لیک آف ٹرسٹ ہے، they don't trust Pakistan, they don't trust this government, and then they don't trust you personally. I think I have a serious reservation on your comments. Question because there's no reason why they should not trust me. Question ہے If I fight for Pakistan, I will continue to fight for Pakistan. If I don't let my currency artificially devalued, I will not let it to happen. So I think that this is unfair comment. اور نمبر 2 یہ کہ جہاں تک میں جب 200 کا کہتا تھا تو اس میں ریٹ 200 ہی تھا. پلیز گو اینڈ چیک یور ریکارڈ. سپٹمبر 2022 میں پاکستان کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ should not have been more than 200. It was 197 to be precise. اب جو بیڑا غرق کیا اور جو حالات خراب کیے، اس آئی ایم ایف از a main contributor, one of the main contributor, part of political instability. اور اس ملک میں جو ایک 9 مئی اور اس طرح کے واقعات کیے گئے، اس وجہ سے پاکستان کے روپے جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جس دن یہ ہوگا، لیکن کوئی کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس میڈیا کا؟ یو شوڈ ریز کہ کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں. یو شوڈ کوشچن دیم. دنیا کے دوسرے ممالک کرتے ہیں، ارجنٹینا نے کیا، بنگلہ دیش نے کیا، آپ ریز کریں. اٹ از یور ڈیوٹی ایز میڈیا ہاؤسز کہ جی کیوں آپ پاکستان کے ساتھ لیٹ دم کم آؤٹ. ڈاکٹر صاحب ہم سوال ریز کرتے رہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں سوال ریز ہونے سے زیادہ بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا؟ ملک کے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے، ملک کے وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم سے، ہم پاکستان کے میڈیا میں بار بار سوال اٹھا رہے ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ٹارگیٹس جو بھی وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے میڈیا میں شور مچنے سے بدل جائیں گے اور وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کر دیں گے؟ شاہزیب صاحب at least we should register to the world کہ what's happening. This is geopolitics. I can't say much on camera. You know and I know کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. پاکستان کا پروگرام فیبروری میں اس کو should have been over 9th review. This is total unfair treatment to Pakistan. تو بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو آپ اس طرح کارنر نہ کریں کہ میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ہر وہ چیز کی. یہ اس پاکستان پہ ٹرسٹ کی نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ ٹرسٹ اروڈ ہوا. جو ساورن کمٹمنٹ کی تھی پچھلی حکومت نے 2019 میں، انہوں نے نہ صرف اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ جو تھوڑا سا امپلیمنٹ کیا تو اس کو ریورس کیا. دیٹ واٹ لیٹ پاکستان کی کریڈیبلٹی اروڈ. دیٹ واٹ لیٹ دی آئی ایم ایف ٹو ڈیل دا وے دے ڈیلٹ ود دس گورنمنٹ. دس از ناٹ دا فالٹ آف دس گورنمنٹ. اس 4 سال کے میں واپس بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 4 سال کے پروگرام میں ملٹیپل ٹائمز کمٹمنٹ توڑی گئی ہیں. صرف فروری 2022 میں نہیں توڑی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز توڑی گئی، اس کے بعد بھی توڑی گئی، جس کی وجہ سے ایک لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوا. بٹ ناؤ میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بجٹ دیا تھا اس سے بھی امپروو کیا ہے. اب جب آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں ہم 9,200 ارب روپے کا ریونیو کریں گے اکٹھا، پچھلے سال آپ نے 7,650 کا ٹارگٹ کر دیا تھا، ظاہر اس میں سیلز ٹیکس بڑھا کے 17 سے 18% کیا، لگژری آئٹمس پر 25% کیا، مگر آپ کا شارٹ فال ہے تقریباً 400 ارب روپے کا، وہ آپ نہیں اکٹھا کر پائیں گے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں 7,200 ارب روپے کریں گے، اس سے 2,000 ارب روپے آگے جا کے کریں گے یا آئی ایم ایف یقین کر لے گا؟ کرنا چاہیے. there is a scientific formula. It's nothing in the air. It's not a guesstimate. بات یہ ہے کہ شاہ زیب صاحب اگر 7,200 ہوئے ہیں، what choice Pakistan had? Because of their difficult attitude and unreasonable delay جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ کے انفلوز ایکسٹرنل نہیں آ رہے. اب آپ کے پاس کیا چوائسز ہے کہ جو وہ ان کی وش لسٹ ہے، جو ڈیزائر ہے، جو ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ہر روز ڈرم اپ ہوتا تھا. آج سے چند ہفتے پہلے تھا کہ جی ڈیفالٹ، یہ بانڈ پے نہیں ہوگا، یہ فلاں پے نہیں ہوگی، یہ 1 بلین کہاں سے آئے گا، یہ 3 بلین. ہر پیمنٹ ہوئی ہے ایز آف ٹوڈے وائل وی اسپیک. ایوری پیمنٹ سنس لاسٹ 1 year کوئی ڈیلے نہیں ہوئی. اس کے باوجود
اب آپ نے کیا کرنا ہے, واٹ از دی آؤٹ کم. اگر جو آپ کے پاس سپلائی آف ایکسٹرنل ریسورسز جو بھی ہیں, آپ کے ایکسپورٹس ہیں, ریمیٹنس ہیں, وٹ ایور یو ہیو, سو آپ, ہماری جو فرسٹ پرائرٹی تھی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. ہم نے سوورن کمٹمنٹس از پرائرٹی نمبر 1. وی ول میٹ دوز کم وٹ میں, وی ول لیو ود ان دی ریمیننگ اویلیبل ریسورسز. اس کے نتیجے میں آپ کی امپورٹس آبویسلی امپیکٹ ہوئی, آپ کی کنٹریکشن آف اکانومی ہوئی, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ نیگیٹو اثر پڑا. لیکن واز دیر اے چوائس, یو وانٹڈ دس ٹو کنٹینیو. تو یہ جو آپ کے ریزرو تھے, جس سپیڈ سے پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے آخری کوارٹر میں 6400 بلین کا ڈرین کیا فارن ایکسچینج ریزرو میں, یو تھنک اٹ واز سسٹینیبل؟ پاکستان وڈ ہیو بین اوور ود ان ون. ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ناٹ سسٹینیبل. 17.5 ارب ڈالر کا, نہیں ڈاکٹر صاحب 17.5 ارب ڈالر کا ظاہر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ واز ناٹ سسٹینیبل. یہ بات ٹھیک ہے, 10 ارب ڈالر کے ریزرو وہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, اب 3.9 ارب ڈالرز کے ہیں. بٹ the problem is کہ جو آپ نے امپورٹس کرٹیل کی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ورنہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, اس کی وجہ سے کیونکہ 50% ہماری ٹیکس جو ہم آمدنی کماتے ہیں وہ امپورٹ اسٹیج پر کماتے ہیں, وہ نہیں کما پائے تو آپ ٹارگٹ نہیں پورا کر پائے. تو آپ کا اگلے سال بھی جب 3.9 ارب ڈالر کے ہمارے پاس ریزروز ہیں, تو آپ امپورٹس کو تو کھلا نہیں چھوڑ پائیں گے. جب نہیں چھوڑ پائیں گے تو اب کے مقابلے میں 2000 ارب روپے کیسے اکٹھے کر پائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں شاہزیب صاحب, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو نمبر ہے, یہ میں نے اس کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دی ہے کہ وائی اٹ واز 7,200. میں نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے ذمہ داری کہ جی ہم نے ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنا تھا ہر قیمت پہ, ہم نے ہر پیمنٹ وقت پہ کی اور کرنی چاہیے, اور باقی ریسورسز میں ہم نے, لیکن فوڈ واز دا فرسٹ پرائرٹی نمبر 1, فارماسوٹیکل نیکسٹ, ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ تمام انپٹس اور را مٹیریلز اور جو ان کے اپنا ریپیئرز مینٹیننس کے لیے سب چیزوں کی پرائرٹی جو تھی وہ نمبر 3 پہ تھی. یعنی یہ 3 چیزیں ہماری پرائرٹی میں تھی جس پہ آپ کے پچھلی امپورٹس رہی. اچھا, اس کے نتیجے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ریونیو تھا وہ 7,200 انسٹیڈ آف 7,000 ہائر, یعنی ریوائز تھا نا یہ اپورڈ, وہ نہیں ہوا, اس میں 400 ارب سے زیادہ کی شارٹ فال ہے. لیکن ہاؤ وی کیلکولیٹ نیکسٹ ایئر, وہ بڑا اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے, آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, اب وہ 21% آپ کی انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے. ہم نے یہ پی بی ایس جو انڈیپینڈنٹ ادارہ آٹونومس باڈی ہے, اس کی اور پلاننگ کی پروجیکشن ہے 3.5% گروتھ کے لیے. ہم نے سارے جو انجنز آف گروتھ اور انیبلرز اور ڈرائیورز کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس بجٹ میں, جو ہم نے اس کو یعنی کنسیشنز یا اس کو سپورٹ دیا ہے. تو 3.5% از اے ویری یعنی سیف ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, ویری ویری ماڈسٹ. تو 21 + 3.5 24. تو یہ تو پہلی چیز ہوتی ہے. اس کے اوپر گورننس, اس کے اوپر آپ کا ایڈمنسٹریٹو, اس کے اوپر آپ لیگل, میں صرف 24% لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ اس سال 29.2% کی مہنگائی, 0.28% کی ترقی, 29.5%, مگر آپ نے ٹیکس کلیکشن میں گروتھ دکھائی ہے تقریباً 20 سے 21%. اگلے سال آپ تقریباً 28 سے 29% کیسے گروتھ لیں گے 24.5% کی نامنل جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ؟ دیکھیں, میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تو سٹینڈرڈ فارمولا کو میں نے کوائن نہیں کیا. اس کا سٹینڈرڈ فارمولا جو آپ اپنی ریونیو کے بیس نکالتے ہیں اور اگلے سال کی پروجیکشن کرتے ہیں, تو بیس از وٹ از ایکچوئل 7,200, آپ کا 24.5%. اس کے بعد آپ نے اگر کوئی ریونیو میجرز لیے ہیں وہ ایڈ ہوں گے, اس کے اوپر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اور پالیسی اگر کوئی ایکشنز ہیں آپ نے وہ ریکوری کرنی ہے, امپرومنٹ, تو وہ نارملی آئی ایم ایف اس کی پروجیکشن یا اس کو اگنور کرتی ہے. تو ہم نے جو ان کو 7,200 سے 9,200 کے سارے دیے ہیں, اس میں 200 بلین کے ٹوٹل ریونیو میجرز ہیں, 1-2 آپ نے گنوائے بھی ہیں 0.6% اس طرح کے. یہ جو میجرز ہیں یہ ڈاکومنٹیشن کی اکانومکلی ناٹ فار دی پرپز آف, تو یہ انہوں نے ہمارا جو پروجیکٹڈ ریونیو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا. یہ 8-10 دن ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں کرنی تھی وہ ہم نے بجٹ میں اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے گئے. از اے ویری ریئلسٹک نمبر. لیکن ہمارا جو آگے وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے بزنس ایز یوزول کی طرف جائیں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ابھی 30 جون کو تو یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے, اور اس کے بعد obviously we should move forward. مگر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو خطرہ موجود ہے کہ پاکستان ستمبر کے بعد ڈیفالٹ کر سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں بھی خطرہ نہیں ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان میں کچھ گروپس ہیں ری امیجنگ, ڈی امیجنگ, نیو امیجنگ بند کر دیں وہ پاکستان کی قوم کو ڈرانا. انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, پاکستان اپنی کمٹمنٹ وقت پہ کرے گا. آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت نے جو جتنی کمٹمنٹس کی تھی, جو آپ نے خود کہا کہ کئی دفعہ پروگرام سسپینڈ ہوا, ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کی.
ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کی. اس لیے اس حکومت میں تم کو ٹرسٹ ہونا چاہیے, اس حکومت میں مجھ پہ ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. دی اونلی ون اینڈ اونلی پروگرام ان ہسٹری آف پاکستان جو مکمل ہوا وہ پی ایم ایل این نے اور اسحاق ڈار نے کیا, 20, 13, 16 کا پروگرام. آل 12 ریویوز آر ایٹ ڈاٹ آن دا اسپاٹ. تو بات یہ ہے کہ اب اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یہ وہ یہ نہیں دیکھتے جی کس نے کیا, انہوں نے یہ اب کہنا ہے کہ جی پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس 2019 کی نہیں کی, اب ہم نے آگے ساری پوری کر دی ہیں.